السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت در وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ مہمان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا۔ ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسے وقت ان کے گھر مہمان آ گیا۔ خاوند نے اسے اپنے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہا کہ فلاں رشتہ دار مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا لو۔ وہ غصے میں تھی اور کہنے لگی، نہ تمہارے لیے کھانا ہے نہ تمہارے مہمان کے لیے۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو اس بات کا پتہ چل گیا تو خواہ مخواہ خاندان میں بات ہوگی اور خواری الگ سے ہوگی۔ لہٰذا خاموشی سے آ کر چپ چاپ مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو بیوی اگر روٹی نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے لوگ ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا پکانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگا کہ بیوی کی طبیعت آج کچھ خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کم از کم مہمان کو کھانا تو مل جائے گا جس سے میری عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ ذرا ٹھنڈا پانی تو لاؤ۔ وہ اٹھ کر گھڑے کا ٹھنڈا پانی کے لیے گیا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی تو زرار سے قطار سے رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ کیا بات ہے؟ اس نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، بس مجھے معاف کر دے۔ اس کے خاوند نے کہا بات تو صحیح ہے مگر تم کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ پہلے مجھے معاف کر دے، پھر میں آپ کو اپنی بات سناؤں گی۔ خیر، اس نے کہہ دیا، جو لڑائی جھگڑا ہوا میں نے وہ دن سے نکال دیا اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، جب آپ نے مہمان کے بارے میں بتایا میں نے کہہ دیا کہ نہ تمہارے لیے کچھ پکے گا اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کچھ پکے گا تو آپ چلے گئے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی اور مہمان تو رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی پون نہیں کھولنی چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کھانا بنانے کے لیے گئی۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے ایک سفید لباس شخص اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سہم سی گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اے خاتون، پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا۔ اب چنانچہ یہ ہمسائے کے گھر میں پکنا ہے، اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے یہاں سے آیا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے دوستو کہ مہمان بعد میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ یہ واقعہ کتاب خطبات سے فقیر سے ماخوذ ہے۔